بعد بھی اس کے آنے کا وقت ہوتا میں دکان سے باہر کھڑا ہو جاتا، اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا، یہی سوچتا کہ کاش ایک بار مجھ سے ہنس کر بات کر لے، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا جاتی تھی۔ شاید میری نظروں کی ہوس کو وہ اچھی طرح سے جان چکی تھی۔ میں گاؤں سے شہر کمانے کے لیے آیا تھا، یہاں آ کر موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھا اور یہیں کام کرنے لگا۔ جہاں میں رہتا تھا وہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جو انہی بنگلوں کی پچھلی سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ باؤنڈری لائن کی دوسری طرف ہمارا چھوٹا سا مکان تھا جہاں ہم چند لڑکے رہتے تھے اور مل کر اس کا کرایہ بھرتے تھے۔ یوں تو میں خوش شکل تھا، لیکن مسئلہ سارا غربت کا تھا۔ ایک بار میرا ایک دوست کہنے لگا کہ تمہارا دماغ موبائل کے سسٹم میں بہت چلتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ میں اس کے موبائل کا سافٹ ویئر ہی چیک کر رہا تھا جو کہ ایشو کر رہا تھا۔ 10 منٹ لگے تھے، میں نے اس کا سارا ڈیٹا ٹھیک کر کے اس کو پکڑا دیا۔ کہنے لگا کبھی تم نے موبائل ہیکنگ کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جو تمہارا دماغ ہے تم لاکھوں کما سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اگر تم موبائل ہیکنگ کرنا سیکھ جاؤ تو لڑکیوں کا ڈیٹا اپنے موبائل میں ہیک کر سکتے ہو اور پھر انہیں بلیک میل کر کے پیسے لے سکتے ہو، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں اپنے موبائل پر عجیب و غریب سی تصاویر کھینچ کر سیو کرتی ہیں، اور اگر کوئی امیر لڑکی پھنس جائے تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ پھر کہنے لگا تم خوش شکل بھی ہو، اگر پہننا اوڑھنا اچھا رکھو تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کسی غریب گھرانے سے تمہارا تعلق ہے۔ میں نے کہا اچھا واقعی؟ کہنے لگا اور کیا۔ میں اس کی بات پر سوچنے لگا، لیکن ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے موبائل ہیکنگ کے بارے میں اپنی کوشش شروع کر دی۔ واقعی میرا دماغ اس معاملے میں بہت چلتا تھا۔ جو بھی لڑکی میرے پاس موبائل ٹھیک کروانے آتی، اگر وہ کوڈ بھی لگا کے رکھتی تو بھی اس کا سارا ڈیٹا حاصل کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تصاویر اور فون نمبر بھی۔ پہلی بار میں نے ایک لڑکی کا سارا ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد اسے کال کی۔ اپنی آواز بدل کر میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا سارا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے۔ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے چند تصاویر اس کے واٹس ایپ پر بھیجی، جس سے وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ لڑکی بھی اسی کالونی میں رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں رہنے والے زیادہ تر امیر ہیں۔ میں نے لڑکی سے پیسے منگوانے شروع کر دیے، اپنا ایک ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولا جس میں ایک فرضی نام ڈالا، شناختی کارڈ کا نمبر کسی اور کا لے کر ڈالا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ اور پھر وہ لڑکی تھی، کبھی اتنی گہرائی میں نہیں جاتی، اسی لیے میں اس سے ہزاروں روپے منگوانے لگا، اور وہ دیتی تھی کیونکہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کچھ نازیبا سی تصاویر اپنے موبائل میں کھینچی تھی، جنہیں اگر میں وائرل کر دیتا تو وہ بدنام ہو جاتی۔ یہاں سے میں نے اپنا ہیکنگ کا کام شروع کیا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی میرے پاس اپنا موبائل ٹھیک کروانے کے لیے آتی، اس کے چند ماہ بعد میں اسے بلیک میل کرنے لگتا تاکہ اس کا شک مجھ پر نہ جائے۔